نماز وتر واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک نئی بحث نے جنم لے لیا، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز حالت حضر میں، حالت قیام میں واجب ہے، اور نماز سفر میں واجب ہے یا سنت ہے۔ اس میں اب لوگ بحث و مباحثہ کرنا شروع ہو گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والوتر فی السفر سنتن، کہ نماز وتر یہ سفر کے اندر سنت ہے، یعنی سنت کے الفاظ آئے ہیں۔ تو کیا واقعتاً وتر کی نماز کی حیثیت سفر میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یعنی عام حالات میں نماز وتر واجب رہتی ہے اور سفر میں یہ سنت ہو جاتی ہے؟ تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ وتر کی نماز یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ جس طرح فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح وتر کی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ واجب اور فرض کا اگرچہ علمی اور اصطلاحی اعتبار سے فرق ہے، لیکن عوام الناس کے سمجھنے کے لیے وتر اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم وتر کا ہے وہی حکم فرض کا ہے۔ جس طرح فرض کا ادا کرنا ضروری ہے تو اسی طرح وتر کا ادا کرنا، جس کو واجب کہتے ہیں، واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، صرف اور صرف لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو نماز وتر جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، یہ نماز وتر واجب ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز وتر اور فرض جو نماز ہے یہ حضر میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ تیسری بات کہ جس طرح ہم فرض کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو اس کو قصر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھتے ہیں، لیکن دن بھر کی 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن نمازوں کو سفر کے اندر پورا پڑھا جاتا ہے، ان میں قصر نہیں ہے۔ کون سی 3 نمازیں ہیں؟ نمبر 1 فجر کی نماز، یہ حضر میں بھی پوری پڑھی جائے گی، یعنی 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور سفر میں بھی پورے 2 فرض پڑھے جائیں گے، اس میں قصر نہیں ہے۔ نمبر 2 مغرب کی نماز، مغرب کی نماز حضر میں بھی، یعنی حالت قیام میں بھی، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں، آبائی علاقے میں، آبائی شہر میں، تو اس وقت بھی نماز مغرب 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، 3 فرض پڑھے جاتے ہیں، تو سفر میں بھی یہ 3 پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی قصر نہیں ہے۔ نمبر 3 تیسری نماز، جس میں سفر کے دوران بھی قصر نہیں ہے اور وہ پوری پڑھی جائے گی، وہ ہے وتر کی نماز، جو عشاء کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث طیبہ کے اندر یہی آیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نماز فجر کو، نماز مغرب کو، نماز وتر کو پورا پڑھا کرتے تھے۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں، 1-2 حدیثیں ہوتی تو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مغرب کی نماز کو فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ کہا کہ نماز مغرب یہ دن کے وتر ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عشاء کے بعد جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں ان کو فَإِنَّهَا وِتْرُ اللَّيْلِ کہا کہ عشاء کے بعد جو 3 وتر ہیں یہ رات کے وتر ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وتر کو بھی پورا پڑھا کرتے تھے، رات کے وتر کو بھی پورا پڑھا کرتے تھے۔ اب ان تمام احادیث مبارکہ اور ان تمام وضاحتوں کے بعد سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر سنن ابن ماجہ کی اس روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز وتر کو سنت کیوں قرار دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ والوتر فی السفر سنتن، کہ سفر کے اندر نماز وتر یہ سنت ہے۔ تو اس سے لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ سفر کے دوران وتر کی نماز کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ واجب نہیں رہتے بلکہ سنت ہے، پڑھو تو ان کی مرضی، نہ پڑھو تو لوگوں کی مرضی، جبکہ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ سنت کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ والوتر فی السفر سنتن،
یہاں سنت کا مطلب یہ ہے اور سنت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر وتر کو پڑھنا ثابت ہے. یہ مطلب ہے سنت کا. سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسنون ہو گئے وتر اور وتر کی حیثیت تبدیل ہو گئی کہ حضر میں واجب تھے اب سفر میں سنت ہو گئے, پڑھیں تو ثواب نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. نہیں, یہ مطلب بالکل نہیں ہے. بلکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر کے دوران وتر کی نماز پڑھنا ثابت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران نماز وتر پڑھنا ثابت ہے تو پھر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں وتر کو نہیں چھوڑتے تھے, اور اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ وتر کی نماز سفر میں بھی واجب رہتی ہے جس طرح کہ حضر میں واجب ہوتی ہے. تو اس لیے بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے. تو لہٰذا حالت حضر میں بھی وتر کی نماز واجب ہے, اس کا پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طرح جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وتر کی پوری نماز پڑھنا یعنی پوری 3 رکعتیں پڑھنا ضروری اور واجب ہے.